جی ناظرین، خادم حسین رضوی 3 ربیع الاول 1386 بمطابق 22 جون 1966 کو نکا توت ضلع اٹک میں حاجی لال خان اوان کے ہاں پیدا ہوئے۔ بریلوی مکاتب فکر کے عالم دین اور مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے بانی تھے۔ سیاست میں آنے سے قبل خادم حسین لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب تھے۔ ممتاز قادری کی سزا پر عمل درآمد کے بعد انہوں نے کھل کر حکومت وقت پر تنقید کی، جس کی وجہ سے محکمہ اوقاف نے ان کو فارغ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق خادم حسین رضوی نے ابتدائی تعلیم میں چوتھی کلاس تک اپنے گاؤں نکا کلاں کے اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 8 سال ہی تھی اور یہ 1974 کی بات ہے جب خادم حسین اکیلے جہلم پہنچے تو اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی اور اس کی وجہ سے جلسے جلوس اور پکڑ دکڑ کا عمل چل رہا تھا۔ جہلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے، جنہوں نے انہیں جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا، جو پیر مہر علی شاہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خود خطیب و امام تھے، اس لیے مدرسہ کے منتظم ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمن تھے۔ مدرسہ میں حفظ قرآن مجید کے لیے استاد قاری غلام یاسین تھے، جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا اور وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ خادم حسین نے قرآن مجید کے ابتدائی 12 سپارے جامع غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کیے اور اس سے آگے کے 18 سپارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ اس کی وجہ کچھ یوں بنی کہ مدرسہ میں موجود نکا کلاں کے ایک طالب علم گل محمد نے کسی بات پر باورچی کو مارا تھا اور باورچی کو اچھی خاصی چوٹیں آئیں۔ اس وجہ سے گل محمد کو مدرسہ سے نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے نکا کلاں کے استاد حافظ غلام محمد نے اپنے لائے تمام طالبہ، جن کی تعداد 21 تھی، نکال کر مشین محلہ نمبر 1 پر واقع دارالعلوم میں داخلہ دلا دیا، جن میں خادم حسین بھی شامل تھے۔ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں 4 سال کا عرصہ لگا۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو دینیا ضلع گجرات چلے گئے اور وہاں 2 سال قرأت کی تعلیم حاصل کی۔ قرأت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ وہاں آپ نے شہرۂ آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ لاہور مدرسہ میں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1988 میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ درس نظامی اور احادیث پڑھیں۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ 1974 میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے گھر چھوڑا اور جامع مسجد عیدگاہ جہلم میں داخلہ لے لیا۔ وہاں حافظ غلام یاسین آپ کے استاد تھے۔ 1978 میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ حفظ و تجوید کے بعد درس نظامی پڑھنے کے لیے جامع مسجد وزیر خان لاہور میں قاری منظور حسین کے پاس گئے۔ انہوں نے آپ کو جامعہ نظامیہ لاہور میں داخل کرا دیا۔ وہاں آپ کو درجہ ذیل اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی ترمذی شریف، مفتی محمد عبد اللطیف نقشبندی مسلم شریف ابو داؤد شریف، علامہ محمد رشید نقشبندی کنز الدقائق قصیدہ بردہ شریف، علامہ عبد الحکیم شرف قادری بخاری شریف، علامہ حافظ عبد الستار سعیدی، علامہ محمد صدیق ہزاروی۔ 1988 میں دورہ حدیث مکمل ہوا اور دستار فضیلت عطا کی گئی۔ حافظ خادم حسین نے پہلی ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی۔ اس سلسلے میں آپ داتا دربار لاہور کے نزدیک واقع پیر مکی مسجد میں خطیب تھے۔ جب محکمہ اوقاف کی ملازمت ترک کی تو اس وقت آپ کی تنخواہ 20,000 ماہانہ تھی، جو اب ختم ہو چکی ہے۔ پھر یتیم خانہ لاہور روڈ کے قریب واقع مسجد رحمت للعالمین میں خطیب رہے، جہاں سے 15,000 ماہانہ مشاہرہ ملتا تھا۔ 1990 میں جامعہ نظامیہ میں علم صرف کا درس دینا شروع کیا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف لاہور کی طرف سے دربار سائیں کانواں والے گجرات میں خطابت و امامت کے لیے آپ کا تقرر ہوا۔ بعد ازاں دربار حضرت شاہ ابو المعالی کی
مسجد میں تبادلہ ہوا۔ وہاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کی وجہ سے 4 ماہ کے لیے معطل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بحال ہو کر پیر مکی صاحب لاہور کی مسجد میں فرائض انجام دینے لگے، لیکن حکومتی پالیسیاں حسب معمول ان کا ہدف تھیں۔ خاص طور پر ممتاز قادری کے حوالے سے ان کا موقف حکومت کے برعکس تھا، جس کا اظہار وہ سرکاری پلیٹ فارم پر کرتے تھے۔ نتیجے کے طور پر ملازمت کا یہ سلسلہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور محکمہ اوقاف نے انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا۔ ممتاز قادری رہائی تحریک کے محرک اور سرپرست اعلیٰ رہے۔ تحریک فدائیان ختم نبوت کے امیر رہے۔ ان کا سیاست میں آنے کا سبب ممتاز قادری کی سزائے موت ہے۔ ممتاز قادری کی سزا کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سرپرست اعلیٰ رہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سے اختلاف کی وجہ سے اپنی الگ تحریک لبیک پاکستان بنا لی۔ انہوں نے بہت جلد اپنے سخت بیانات سے قدامت پسند طبقے میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ ان پر 2016 میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریلی نکالنے پر لاٹھی چارج کیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ 2017 میں NA 120 لاہور کے ضمنی انتخابات میں پہلی بار سیاسی منظرنامے پر نمودار ہوئے اور 7,000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ NA 4 پشاور کے ضمنی الیکشن میں تقریباً 10,000 ووٹ حاصل کیے۔ لودھراں کے الیکشن میں بھی ان کی تنظیم کو 11,000 کے قریب ووٹ پڑے۔ 2017 میں نواز شریف حکومت نے ایک پارلیمانی بل میں حکومت کی طرف سے قانون ختم نبوت کی ایک شق میں الفاظ بدل دیے، جس پر ہر طرف سے صدائے احتجاج بلند ہوئی۔ خادم حسین رضوی نے بیانات کی بجائے عملی قدم اٹھایا اور نومبر 2017 میں فیض آباد انٹرچینج پر کئی دن دھرنا دیا، جس کی وجہ سے وزیر قانون زاہد حامد کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنے۔ 2018 میں جب ہالینڈ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کی نمائش کی گستاخی کی تو آپ نے دوبارہ لاہور تا اسلام آباد مارچ کیا اور دھرنا دیا۔ آسیہ نام کی ایک عورت پر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا۔ ہائی کورٹ نے اسے موت کی سزا سنائی، لیکن سپریم کورٹ میں اسے رہائی مل گئی، جس پر خادم حسین رضوی کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ تحریک لبیک کے کارکنوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، سینکڑوں گاڑیوں کو آگ لگا دی، جس کے نتیجہ میں خادم حسین رضوی اور ان کی تنظیم کے عہدیداروں اور معاونین کو گرفتار کر لیا گیا۔ خادم حسین رضوی دہشت گردی کے الزام میں لاہور پولیس کی حراست میں رہے۔ مئی 2019 کو ضمانت پر رہائی ملی۔ پنجابی ان کی مادری زبان ہے، تاہم انہیں فارسی پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ شاعری سے بھی لگاؤ تھا، خود کو کلام اقبال کا حافظ کہتے تھے۔ وفات سے چند دن پہلے فیض آباد پر پھر دھرنا دیا۔ اس بار ان کا مطالبہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنا تھا، کیونکہ فرانس کے صدر نے گستاخانہ خاکوں کی حمایت کی تھی۔ روحانی طور پر خادم حسین سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب کالا دیو جہلم میں مرید تھے۔ خادم حسین رضوی 2 اشروں سے جامعہ نظامیہ رضویہ میں تدریس کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ فدیان ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر رہے۔ دارالعلوم انجمن نعمانیہ سمیت کئی مدارس، تنظیمات اور اداروں کے سرپرست و نگران رہے۔ 2009 میں پیش آنے والے ایک حادثے میں وہ معذور ہو گئے اور ویل چیئر تک محدود ہو گئے، جس کی کچھ تفصیلات اب سامنے آ گئی ہیں۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق مولانا خادم حسین رضوی کے بڑے بھائی امیر حسین رضوی گاؤں میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے تو وہ اس سلسلہ میں 2009 میں اپنے گاؤں جانے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک ڈرائیور کو نیند آ گئی اور ایک موڑ سے گاڑی نیچے جا گری۔ اس حادثے میں مولانا خادم حسین رضوی کے سر اور مغز میں شدید چوٹیں آئیں، جس کے باعث ان کے جسم کا نچلا حصہ معذور ہو گیا۔ خادم حسین رضوی کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی، جو آپ کے والد لال خان نے رشتہ پسند کیا تھا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف میں خطیب کی ملازمت کے بعد یہ شادی ہوئی۔ حافظ خادم حسین رضوی کی اولاد میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: حافظ محمد سعد حسین، حافظ محمد انس۔ 2 بیٹے حافظ قرآن ہیں اور درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی تنظیم ہے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ نامی جماعت کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کی زیر قیادت قائم ہوئی ہے۔
26 जुलाई 2017 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر ہوئی اور کرین نشان الاٹ ہوا۔ خادم حسین رضوی کی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے 2018 کے عام انتخابات میں بھی حصہ لیا اور سندھ اسمبلی سے 2 نشستیں حاصل کی اور مجموعی طور پر پورے ملک سے 22 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ ان کا سیاست میں آنے کا سبب ممتاز قادری کی سزائے موت کو مانا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت جلد اپنے سخت بیانات سے قدامت پسند طبقے میں اپنی جگہ بنائی۔ ان پر 2016 میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریلی نکالنے پر لاٹھی چارج کیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ انہیں پنجاب حکومت نے 4تھ شیڈول میں رکھا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنی نقل و حرکت کے بارے میں پولیس کو آگاہ رکھنا ہوتا تھا۔ 2017 میں ایک پارلیمانی بل میں حکومت کی طرف سے قانون ختم نبوت کی ایک شق میں الفاظ بدلنے پر انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور نومبر 2017 میں فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دے دیا۔ 25 نومبر کی صبح وفاقی پولیس اور رینجر نے ایک ناکام آپریشن کیا جس میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے 12,000 آنسو گیس کے شیل پھینکے اور 8 لوگ ہلاک بھی ہوئے۔ واقعہ کے بعد ملک گیر احتجاج شروع ہو گیا اور 25 نومبر کو وزیر داخلہ نے فوج سے مدد طلب کر لی۔ خادم حسین پر عوامی مقامات پر مخالفین کو گالیاں دینے کے حوالے سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کی وفات 19 نومبر 2020 بروز جمعرات بوجہ علالت باعمر 54 سال لاہور میں وفات پائے۔ 21 نومبر 2020 بروز ہفتہ کو صبح 10 بجے نماز جنازہ گراؤنڈ مینار پاکستان میں ادا کی گئی، جس میں دنیا کے کئی ممالک سے لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قرار پایا۔ جنازہ صاحبزادے سعد حسین رضوی نے پڑھایا۔ لاہور کی مسجد رحمت للعالمین سے ملحق مدرسہ ابو ذر غفاری میں سپرد خاک ہوئے۔ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ان کی جماعت کی 18 رکنی شورا نے ان کے بیٹے سعد حسین رضوی کو تحریک لبیک کا نیا سربراہ مقرر کیا، جس کا اعلان جماعت کے مرکزی نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ نے جنازے